ایک زمین جس پر صدیوں تک ایک ایسا بادشاہ حکمرانی کرتا رہا جو صرف تاج کا نہیں خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، جس کے لیے لوگ زمین پر نہیں سجدوں میں چلتے رہے۔ اور پھر ایک ایسی رات جب اس بادشاہ کی نیند ایک خواب نے چھین لی۔ اور جب موت اس کے سامنے آئی تو پانی کی ایک بوند کا مقابلہ بھی نہ کر سکا۔ اللہ نے اس کے جسم کو زمین میں دفن ہونے سے بھی روک لیا اور قیامت تک اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ مصر اس دور کا سب سے طاقتور ملک، نیل کے کنارے بسے شہر جہاں فصلیں سونا اگلتی تھی، بازار بھرے ہوئے تھے، محل پتھر کے نہیں غرور کے بنے ہوئے، اور ان سب کے بیچ ایک شخص فرعون۔ اس کا حکم صرف قانون نہیں تھا، عقیدہ تھا۔ لوگ صرف اس کی بات نہیں مانتے تھے، اس کی بات پر ایمان رکھتے تھے۔ وہ کہتا تھا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور مصر خاموش رہتا تھا۔ اسی مصر میں ایک قوم ایسی بھی تھی جو روشنی نہیں دیکھتی تھی۔ بنی اسرائیل، ان کے گھر الگ تھے، ان کا لباس الگ تھا، ان کی زندگی الگ تھی، اور انہیں غلام بنا دیا گیا۔ ان کے مرد صبح سے شام تک پتھر اٹھاتے، محل بناتے، اور رات کو تھک کر گر جاتے۔ ان کی عورتیں صرف زندہ رکھی جاتی تھی تاکہ غلامی کا سلسلہ چلتا رہے۔ فرعون نے جان بوجھ کر اس قوم کو کمزور رکھا، کیونکہ جو قوم کمزور ہو وہ کبھی تخت کو نہیں ہلا سکتی۔ ایک رات فرعون نے خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ نکلی جو مصر کے گھروں کو جلا رہی تھی، لیکن بنی اسرائیل کے گھر محفوظ تھے۔ فرعون گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا جب اس نے خود کو کمزور محسوس کیا۔ اسی رات نجومی اور علم غیب کا دعویٰ کرنے والے دربار میں بلائے گئے، خواب سنایا گیا، اور پھر وہ جملہ بولا گیا جو تاریخ بدل دیتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا۔ یہیں سے فرعون کا غرور ڈر میں بدلنے لگا۔ ڈر جب دل میں آ جائے تو عقل چلی جاتی ہے، اور جب عقل چلی جائے تو وہاں سے ظلم پیدا ہوتا ہے۔ فرعون نے سوچا، مسئلہ پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیتے ہیں، اور پھر وہ حکم لکھا گیا جو قانون نہیں، قتل نامہ تھا۔ فرعون نے کہا، بنی اسرائیل کے ہر نئے پیدا ہونے والے لڑکے کو مار دو۔ شہر شہر تلوار چلی، ماؤں کی گود اجڑی، ہزاروں معصوم جان سے گئے۔ اسی ظلم کے دور میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ ہر پل خوف میں رہتی تھی۔ تب اللہ نے کہا، اسے دودھ پلاؤ، اور جب خطرہ محسوس ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور ڈرنا نہیں، ہم اسے تمہارے پاس لوٹا دیں گے۔ اس ماں نے خاموشی کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک صندوق تیار کیا اور اسے دریا میں رکھ دیا۔ دریا بہہ رہا تھا اور اس پانی پر ایک چھوٹا سا صندوق تیر رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بیٹی سے کہا، دور سے دیکھتے رہنا مگر پاس مت جانا۔ وہ بہن چپ چپ کر چلتی رہی۔ آخر وہ صندوق پہنچ گیا فرعون کے محل کے کنارے۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ جب صندوق دیکھتی ہے تو اس صندوق کو کھلوایا جاتا ہے، اور جیسی ہی ان کی نظر بچے پر پڑتی ہے، اللہ ان کے دل میں رحمت ڈال دیتا ہے۔ وہ فوراً کہتی ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو، یا ہم اسے بیٹا بنا لے۔ فرعون نے بچے کو دیکھا، اسی قوم کا بچہ جس کی نسل فرعون مٹا رہا تھا، لیکن گھمنڈ بول اٹھا، یہ بچہ کیا بگاڑ لے گا، اور یہیں سے فرعون کے زوال کا وقت شروع ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کسی اور عورت کا دودھ قبول نہیں کرتے، محل پریشان ہو جاتا ہے، اور تب وہ بہن آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے، میں آپ کو ایک ایسی عورت کا بتاتی ہوں جو اس بچے کی پرورش اچھی طرح کر سکے۔ اور یوں جس ماں نے اپنے بچے کو دریا میں ڈالا تھا، اللہ نے اسے محل کی عزت کے ساتھ واپس لوٹا دیا۔ وقت گزرتا گیا اور موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے، اور جب وہ اپنی پوری قوت اور سمجھ کو پہنچ گئے، ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام شہر میں آئے، اور وہاں دو مرد، ایک بنی اسرائیل سے اور ایک مصری، دونوں لڑ رہے تھے۔ بنی اسرائیل کا آدمی
چیخ کر بولا میری مدد کرو۔ وہ آواز سیدھی موسیٰ علیہ السلام کے دل میں لگ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، انہوں نے ایک مکہ مارا اور مصری زمین پر گر گیا اور اٹھا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے یہ مجھ سے قتل ہو گیا اور اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے انہیں معاف کر دیا، لیکن مصر نے معاف نہیں کیا۔ شہر میں آگ لگ گئی، دربار میں شور، فرعون کا چہرہ لال، حکم نکلا موسیٰ کو قتل کر دو۔ شہر کے دوسرے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور کہا سردار تمہارے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، یہاں سے نکل جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، نہ مال نہ سامان، صرف یقین۔ اللہ فرماتا ہے وہ ڈر اور امید کے درمیان شہر سے نکل گئے۔ ریگستان، گرمی، بھوک پیاس اور موسیٰ علیہ السلام کی صرف ایک دعا، اے میرے رب مجھے ظالموں سے بچا لے اور اپنی حفاظت کے سائے میں لے لے۔ آخر موسیٰ علیہ السلام ایک گاؤں میں پہنچے جہاں ایک کنواں تھا، جہاں مرد جانوروں کو پانی پلا رہے تھے اور دور دو لڑکیاں خاموشی سے کھڑی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں سے پوچھا تم کنویں سے پانی کیوں نہیں لے رہے؟ انہوں نے کہا ہم انتظار کرتے ہیں جب تک مرد نہ چلے جائے اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اکیلے اور ان جانوروں کو پانی پلا دیا اور وہاں سے چلے گئے۔ پھر ایک پیڑ کے سائے میں بیٹھ کر کہا اے میرے رب جو بھی بھلائی تو مجھ پر اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ تھوڑی دیر بعد ایک لڑکی ان کے پاس آئی اور کہا میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کا شکریہ ادا کرے۔ وہ بزرگ حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا پورا قصہ سنایا۔ شعیب علیہ السلام نے کہا ڈرو مت، اب تم ظالموں سے محفوظ ہو۔ شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے کہا ابا انہیں کام پر رکھ لے، یہ طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا میں اپنے بیٹی کا نکاح تم سے کرنا چاہتا ہوں، شرط یہ ہے کہ 8 سال ہماری خدمت کرو اور 10 سال پورے کرو تو پھر تمہاری مرضی۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ شرط قبول کی۔ 10 سال کوئی عام سال نہیں تھے۔ بکریاں چلانا، تنہائی، صبر۔ مصر کا شہزادہ اب چرواہا تھا اور اللہ یہیں سے نبی بناتا ہے۔ جب مدت پوری ہوئی موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ رات کا وقت، سردی، صحرا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے دور پہاڑی پر ایک روشنی دیکھی اور اپنی بیوی سے کہا تم یہیں پر رکو، میں آگ لاتا ہوں یا کوئی راستہ پوچھ کر آتا ہوں۔ لیکن وہ آگ نہیں تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام اس روشنی کے قریب گئے ایک آواز آئی اے موسیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام کا جسم کانپ اٹھا، میں ہی تیرا رب ہوں، جوتے اتار دو، تو مقدس وادی طویٰ میں ہے، میں نے تجھے چنا ہے۔ اللہ نے فرمایا فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو چکا ہے، تمہاری لاٹھی ایک نشانی ہے اور ہم نے اس میں ایک خاص طاقت رکھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب میری زبان میں گراہٹ ہے، میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو میرا مددگار بنا دے۔ اللہ نے فرمایا تیری دعا قبول کی گئی۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے محل میں گئے۔ فرعون اسی وقت اپنے تکبر بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہتا ہے تمہارا رب کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا میرا رب وہی ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ فرعون نے غصے کے ساتھ کہا تم ہمارے ساتھ کھیل رہے ہو، یہ بات سچ ہے تو ثابت کرو۔ مصر کے سب سے بڑے جادوگر بلائے گئے۔ ان جادوگروں نے رسی پھینکی اور لوگوں کو سانپ دکھائی دینے لگے۔ لوگوں کا دل کانپ گیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے صرف لاٹھی اٹھائی اور اسے زمین پر رکھ دیا اور وہ حقیقی اژدھا بن گئی۔ وہ اژدھا نے جادوگروں کے نقلی سانپ کو نگل لیا۔ جادوگروں نے کہا یہ جادو نہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ وہ سب سجدے میں گر گئے۔ فرعون کا گھمنڈ غصے سے اور بڑھ گیا۔ اس نے چیختے ہوئے کہا یہ سب جھوٹ ہے، میرا رب صرف میں ہوں۔ قرآن کہتا ہے وہ ظلم میں گھرا رہا اور پھر اللہ کے عذاب کا وقت آیا۔ اللہ نے فرعون اور اس کی قوم کو عذاب کی پہلی نشانی بھیجی۔ مصر کی زمین پر ایک خوفناک طوفان بھیجا گیا۔ یہ پانی کا بہت بڑا عذاب تھا جو ان کی فصلوں کو برباد کر گیا۔ اناج ڈوب گیا اور ان کی روزی روٹی کا سہارا مٹ گیا۔
جب طوفان گیا اور لوگ سمجھے تھوڑا سا سکون مل سکتا ہے تو پھر ایک اور نشانی آئی، ٹڈی عذاب کا ایک دل جس نے زمین کی ہر ہری چیز کو کھا لیا۔ ایک اور عذاب بھیجا گیا، ایک کیڑا جو لوگوں کے جسم پر چپک گیا اور ہر چیز کو پریشان کرتا گیا۔ ہر پل یاد دلاتا تھا یہ قدرت صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ اور پھر ایک اور نشانی بڑھتے ہوئے آئی جب ہر کونے سے مینڈک نکلنا شروع ہوئے۔ یہ کوئی عام موسم کی تبدیلی نہیں تھی، لفظوں کے بنا آواز لینے والا عذاب تھا۔ پانچواں عذاب، اور مصر کا پانی لال رنگ کا ہو گیا، مچھلیاں ڈوب گئی، پانی گندگی سے بھرا ہوا۔ اور فرعون پھر بھی کہتا یہ موسیٰ کا جادو ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرعون پر وحی بھیجی، نشانیوں کا ذکر کیا ہے، اور ان میں صرف عذاب نہیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بھی شامل ہے۔ پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ رات کے وقت اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل جاؤ۔ نہ ان کے پاس زیادہ سامان، نہ کوئی تلوار، صرف اللہ کی مدد کا یقین۔ جب صبح ہوئی اور فرعون نے دیکھا کہ مصر سے لوگ غائب ہو گئے، اس کا گھمنڈ اور زندہ ہو گیا۔ انہیں ہم واپس پکڑ کر لائیں گے اور دکھائیں گے کہ ہم ہی طاقتور ہے۔ قوم بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سمندر کے کنارے پہنچی۔ سمندر ان کے سامنے کافی گہرا نظر آتا ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگ کہتے ہیں ہم پھنس گئے، یہ خوفناک پانی ہماری قسمت کا انتظار کر رہا ہے۔ اور پیچھے موت کا لشکر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ہمیں راہ دکھائیں گا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اپنی لاٹھی سے پانی کو مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنی لاٹھی پانی پر ماری، پانی دو حصوں میں بٹ گیا، دو دیواریں اٹھی، بیچ میں سوکھا راستہ نکل آیا۔ لوگ چیخ اٹھے اور بنی اسرائیل کا ایمان مضبوط ہوا اور انہوں نے اس راستے پر چلنا شروع کیا۔ یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ فرعون اور اس کے ساتھیوں نے وہ راستہ دیکھا، پھر بھی اس نے کہا یہ ہم بھی کر سکتے ہیں، اس سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ دیواریں پانی کے بیچ اپنے گھوڑوں اور فوج کے ساتھ نکل گیا۔ گھمنڈ اتنا گہرا تھا کہ حق بتانے والی نشانیوں کے باوجود وہ مان نہیں رہا تھا۔ جب بنی اسرائیل کا آخری شخص بھی سمندر کے بیچ سے نکل گیا، اللہ نے حکم دیا کہ پانی دوبارہ سمندر کو مل کر بند کر دو، اور ویسے ہی پانی آپس میں ملتا چلا گیا۔ لہروں نے فرعون اور اس کی فوج کو ہر طرف سے گھیر لیا، ہر گھوڑا اور ہر سپاہی ڈوب گیا۔ جب اس وقت اس کا آخری وقت آیا، فرعون کی نظر کھلی اور اس نے کہا میں ایمان لایا اس رب پر جسے بنی اسرائیل نے مانا، لیکن اس وقت اس کا ایمان قبول نہیں ہوا۔ اللہ نے فرمایا کہ آج ہم تیرا جسم بچائیں گے تاکہ وہ سب کے لیے عبرت بنے۔ حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، قرآن میں ذکر ہے، اور آسیہ فرعون کی بیوی جنہوں نے اللہ کے حکم سے ایمان لایا اور اپنے گھر میں صبر اور عبادت سے خود کو محفوظ رکھا، اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کی۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔